بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مائی نیم از کاشف محمود، پرنسپل گورنمنٹ انسروس ٹیچرس ٹریننگ کالج. اور آج کا یہ جو لیکچر ہے بنیادی طور پر یہ پیڈا ایکٹ 2006 کے متعلق ہے. اور اس پیڈا ایکٹ 2006 کے اس لیکچر کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ 5 ویڈیوز آپ کو موصول ہوں گی اس پورے کورس کے اندر، جس میں آپ پیڈا ایکٹ کے تمام مندرجات کو سمجھ سکیں گے اور اس کو پریکٹیکیبل بنا سکیں گے، اور اس ویژن کے ساتھ کہ جب ہم اس ایکٹ پر عمل کریں گے تو ہمیں کن کن مسائل کا سامنا ہوگا اور ہم اس کو کس طرح سے ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے پیڈا ایکرونم ہے پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006. تھوڑا سا ہم پیڈا سے پہلے تھوڑی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیجسلیشن کب شروع ہوئی. سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد ہم فالو کرتے رہے 1941 کا سول سروس رولز کو. اس کے بعد ویسٹ پاکستان ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1960 آئے جب قانون سازی کا عمل شروع ہو چکا تھا. پنجاب سول سروینٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1975 میں فریم ہوئے. اس کے بعد پنجاب سول سروینٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1999 میں، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں پنجاب ریموول فرام سروس اسپیشل پاورز آرڈیننس جاری ہوا تھا 2000 میں. اور اسی کانٹیکس میں پھر پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 جو ہے یہ چاک آؤٹ کیا گیا اور اس کو لاگو کیا گیا. پریمبل اس کا یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے بنیادی طور پر اس کو بنانے کا اور اس کو لاگو کرنے کا مقصد پبلک انٹرسٹ ہے، فار گڈ گورننس ہے، اور وہ میئرز جو ہیں وہ سیٹ کرنا ہے جس سے امپروومنٹ آ سکے 3 ایریاز کے اندر: ایفیشنسی، ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی. 3 ایریاز کو یہ بیسیکلی فوکس کرتا ہے، ایفیشنسی، ڈسپلن، اکاؤنٹیبلٹی کو. اور یہ جو لاگو ہوتا ہے یہ امپلائیز ان گورنمنٹ اینڈ کارپوریشن سروسز، گورنمنٹ آف پنجاب ڈیفینیٹلی. پیڈا یہ ہول پنجاب میں جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں یہ ان پر لاگو ہوتا ہے، اور کارپوریشنز امپلائیز جتنے بھی ہیں ان پر یہ لاگو ہوتا ہے، اور ریٹائر ملازمین کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر، کارپوریشن امپلائیز کے اوپر، اور ریٹائر ملازمین کے اوپر. تو اس ایکٹ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں. اگر ہم پراپر طریقے سے اس کی ڈیفینیشنز، اس میں جو بھی چارجز ہیں یا جو بھی ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے اس کی ڈیفینیشنز کو پراپرلی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے تو اس ایکٹ کا استعمال ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا. تو ہم ڈیفینیشنز میں سب سے پہلے جاتے ہیں ایکیوزڈ کی ایک ڈیفینیشن ہے. ایکیوز سے مراد ہے اے پرسن ہو از اور ہیز بین این امپلائی اینڈ اگینسٹ ہوم ایکشن از انیشیٹڈ انڈر دس ایکٹ. کہ وہ شخص جو امپلائی ہو اور اس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت کوئی ایکشن لیا جانا یا زیر اثر اس ایکٹ کے اندر آ جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایکیوزڈ ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ بہت اہم ہے کہ اس کو سمجھنا. اس ایکٹ کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ چیف منسٹر ہیں، یا پھر اینی آفیسر اور اتھارٹی آتھرائزڈ بائی دا چیف منسٹر ٹو ایکسرسائز دا پاور آف کمپیٹنٹ اتھارٹی. یا چیف منسٹر کسی کو یہ اتھارٹی دے دیتا ہے. provided that such officer or authority shall not be inferior in rank to the appointing authority. یہ appointing authority سے inferior in rank نہیں، مطلب کہ inferior in rank نہیں ہوگی. competent authority میں where 2 or the more employees are to be proceeded against jointly, the competent authority in relations to senior most employees in rank shall be the competent authority in respect of all the accused. اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو اس میں سے جو سینئر موسٹ آدمی ہے وہی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہلائے گا، چاہے ایکیوز کتنے بھی ہیں یا جو بھی ایکیوز ہے اس کے اگینسٹ. یہ وہ چارٹ ہے جو بیسیکلی کلیئر کر دے گا آپ کو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سی ہے. تو اس میں سیریل نمبر ہے، امپلائیز
کلاس آف امپلائز ہے، ہولڈر آف دا پوسٹ کہ کس پوسٹ پر وہ ہیں، اور ان کی کمپیٹنٹ اتھارٹی کون کون سی ہے. اس چارٹ سے کافی ساری چیزیں ریگارڈنگ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. امپلائز ان اے گورنمنٹ ان اے پوسٹ اور بلانگنگ ٹو اے سروس گروپ اور کیڈر ان دا سیکریٹریٹ ڈپارٹمنٹ کنٹرول بائی دا گورنمنٹ. اس میں ڈپٹی سیکرٹری، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ان BS 18 اینڈ پوسٹ ان BS 19 اینڈ ابو. اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ان کا وہ چیف منسٹر ہے جی. اسی طرح سے نیچے آ جائیں BS 16 اینڈ 17 اور BS 18 ایکسیپٹ ایز پرووائڈیڈ ایٹ ابو، جو اوپر بیان کی گئی ہے نمبر 1 میں. اس کے علاوہ سے جو BS 18 اور اس سے ابو کے جو لوگ ہیں اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی. اسی طرح امپلائز ان این اٹیچ ڈپارٹمنٹ اور سب آرڈینیٹ آفس آف دا گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے BS 19 اینڈ ابو کی وہ چیف منسٹر ہے، اور BS 1 سے 18 تک اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. امپلائز آف کارپوریشن باڈی، اٹانومس باڈی اور سیٹری باڈی، انسٹیٹیوشنز آف اور آرگنائزیشن ایز ڈیفائن ان سب کلاس 1 اور کلاس H آف سیکشن 2 آف دا ایکٹ ابٹ. اس کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی گریڈ 1 سے لے کر ہائر گریڈ تک اپوائنٹنگ اتھارٹی ہی ہے. یہ چارٹ بیسیکلی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ڈیفائن کرتا ہے جی. چارج، لفظ چارج استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایلیگیشن ہے، فریم اگینسٹ دا ایکیوز، جو ایکیوز کے اگینسٹ لگائے جاتے. پریٹیننگ ٹو ایکٹ آف اومیشن اور کمیشن کوگنائزیبل انڈر دس ایکٹ، کہ ارادتاً یا غیر ارادتاً اس سے وہ سرزد ہوئے ہیں، ایسی غلطی جو کہ قابل سماعت ہیں، اس ایکٹ کے تحت ہم اسے کہیں گے کہ یہ چارج ہے. ان ایفیشنسی سے مراد فیلئر ٹو ہے. ایفیشینٹلی پرفارم فنکشنز اسائنڈ ٹو این امپلائیز ان ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی، اگر اپنی ڈیوٹی جو اسے اسائن کی جاتی ہے یا اسے اسائنڈ ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی ان ایفیشنسی کہلائے گی. کوالیفائڈ ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن ان 3 کنزیکٹیو اٹیمپٹس، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈپارٹمنٹل ایگزام ہے اور 3 کنزیکٹیو اٹیمپٹس میں فیل ہو گیا تو یہ اس سے وہ ان ایفیشینٹ کہلائے گا اور اس کے خلاف پیڈا ایکٹ اپنا کام کرے گا جی. ہیئرنگ آفیسر، این آفیسر سینئر ان رینک ٹو دا ایکیوز، ایکیوز سے ہمیشہ سینئر ان رینک ہوگا. اپوائنٹڈ بائی اینی اتھارٹی کمپیٹنٹ ٹو اپوائنٹ ہیئرنگ آفیسر، جو کمپیٹنٹ ہے ہیئرنگ آفیسر اپوائنٹ کرنے کی. ٹو افورڈ این اپرچونٹی آف پرسنل ہیئرنگ آن بہاف آف اتھارٹی کنسرن، کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بہاف پہ وہ شخص جو ہے ہیئرنگ کر سکتا ہے. اس شخص کو جو وہ اپوائنٹ کیا جائے گا اسے ہم ہیئرنگ آفیسر کہیں گے. کرپشن، یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی کہ کرپشن ہے کیا اور ہم اس کو کس طرح سے میئر کریں گے، اور اس ایکٹ کے تحت اس کو کیسے ہم اس کا انالیسس کریں گے اور کس طرح سے چارجز کو پروو کریں گے یا ناٹ پروو کریں گے. تو کرپشن میں ایکسیپٹنگ اور obtaining اور آفرنگ اینی گریٹیفیکیشن اور valuable things directly or indirectly other than legal remunerations as a reward for doing or for bearing to do any official act. بڑا کلیئر ہے، ایکسیپٹ کر لینا یا obtain کر لینا یا آفر کرنا گریٹیفیکیشن اور valuable things ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی other than legal remunerations، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ایز اے ریوارڈ، آپ انعام کے طور پہ ہم بہت سی چیزیں لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے. کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کسی قانون میں نہیں آتی اور کسی ضابطے میں نہیں آتی تو وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گی. ڈس آنیسٹلی اور فراڈنٹلی، مس اپروپریٹنگ اور انڈگلنگ ان امبیزلمنٹ اور مس یوز آف گورنمنٹ پراپرٹی اور ریسورسز، یہ بھی کرپشن کا پارٹ ہے. فراڈ کے ساتھ یا بدعنوانی کے ساتھ آپ نے پراپرٹی کو، گورنمنٹ پراپرٹی کو، کوئی بھی چیز ہے، چاہے کہ وہ ایک پیپر ہے، چاہے کہ وہ ایک ویلیویبل تھنگ ہے، اس کا آپ نے مس یوز کیا ہے یا امبیزلمنٹ آپ نے کی ہے، چاہے وہ پیسے کی ہے، چاہے وہ کسی ایسٹ کی ہے، تو کرپشن کے زمرے میں آئے گی. کرپشن، پوزیشن آف پیکونری سورسز، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آج کل اس کا بڑا شور و گل ہے کہ رسیدیں دکھائیں جی اور اس کی منی ٹریل دکھائیں. تو
or property which cannot be accounted for and which are disappropriate to his non source of income. اگر آپ کے source of income سے وہ disappropriate ہے تو پھر اس مین کہ وہ کہیں اور سے آئی ہے، وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گی. جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، جس کی آپ منی ٹریل نہیں دیں گے، وہ ساری کی ساری کرپشن کے زمرے میں آئے گی. کرپشن مینٹیننگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیانڈ نان سورس آف انکم، کہ اگر آپ کا نان سورس تو بہت کم ہے لیکن آپ نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی رکھا ہوا ہے، تو اٹس مین آپ کرپٹ ہیں کہیں، یا کرپشن سے آپ نے پیسہ بنایا ہے. ہیونگ اے ریپوٹیشن آف بینگ کرپٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ مشہور ہو جاتے ہیں کہ آپ کرپشن کرتے ہیں تو پیڈا ایکٹ آپ پر لگ سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی ریپیوٹ کرپشن والی ہو گئی ہے. Entering into plea bargain and return the assets or gains acquired through corruption or corrupt practices voluntarily. اگر آپ نے پلی بارگین کر لیا تو پھر بھی آپ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے. وہ عدالت تو یا جو بھی ادارہ ہے اس کے ساتھ نے پلی بارگین کی ہے، پیڈا ایکٹ کا آپ کو جو ہے ڈپارٹمنٹل گراؤنڈس پر ضرور لگے گا. مس کنڈکٹ پریجوڈیشل ٹو گڈ آرڈر اور سروسز ڈسپلن، conduct contrary to the conduct rules for the time being in force, conduct unbecoming of an officer and gentleman. اچھا، مس کنڈکٹ جو ہے کسی بات کا انکار کر دینا، کسی آرڈر کا آپ نے انکار کر دیا، ڈسپلن کو آپ نے مینٹین نہ رکھنا، یا آپ کو رولز کی وائلیشن کر لینا، یا آپ کسی بھی آفیسر اور جنٹل مین کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں، تو یہ سارا کا سارا مس کنڈکٹ میں آتا ہے. اور یہ اس میں بڑا کلیئر ہے اور اس میں ہمیں بڑا ہی سینسٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. مس کنڈکٹ انوالومنٹ اور پارٹیسپیشن فار گین ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان انڈسٹری، ٹریڈ اینڈ اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز بائی abuse or misuse of official position to gain undue advantages and assumption of such financial or other obligations in relation to private institutions or person as may compromise the performance of official duties or functions. Very much clear کہ اگر آپ انوالو ہیں کسی ایسے ٹریڈ کے اندر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کا نام یوز ہوتا ہے، آپ کا عہدہ یوز ہوتا ہے، آپ کی حیثیت کو یوز کیا جاتا ہے، اور آپ اپنی پوزیشن کو اس کے لیے غلط استعمال کرتے ہیں، انڈیو ایڈوانٹیجز لیتے ہیں یا فائنینشیل بینیفٹس لیتے ہیں. پرائیویٹ ادارہ ہے، چاہے کہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی پرسن ہے، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہے، جس سے آپ کی پرفارمنس بھی کمپرومائز ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی مس کنڈکٹ میں، آپ پر وقت ایکشن نہیں لیتے، وہ بھی مس کنڈکٹ میں ہے، اور یا آپ کا نام کہیں غلط استعمال ہو کر کس غلط ان لافل ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، تو یہ مس کنڈکٹ کا پارٹ ہے. اینی ایکٹ ٹو برنگ اور اٹیمپٹ ٹو برنگ outside influence directly or indirectly to bear on the governor, the chief minister, the minister or any other authority in respect of any matter relating appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or the other condition of service. اگر آپ کسی سے دباؤ ڈلواتے ہیں آؤٹ سائڈ سے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، گورنر، چیف منسٹر یا اپنی اتھارٹی کو اس حوالے سے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کی جائے، پروموشن کی جائے، ٹرانسفر، کوئی بھی سروس میٹر کے حوالے سے، تو یہ سارا کا سارا مس کنڈکٹ میں آتا ہے. Misconduct making appointment or promotion or having been appointed or promoted on extraneous grounds in violation of any law and rule. کسی رول اور لا کی جو ہے وہ وائلیشن کی اور آپ نے ایکسٹرینیس جو گراؤنڈس ہیں یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے پروموشن حاصل کی یا آپ نے اپوائنٹمنٹ حاصل کیا، تو یہ بھی مس کنڈکٹ کا پارٹ ہے. مس کنڈکٹ میں ایبسنٹ فرام ڈیوٹی وداؤٹ پرائر اپروول آف لیو، بڑا کلیئر ہے کہ چھٹی سے کرنے سے پہلے چھٹی کی اجازت لینا، اس کی اپروول لینا ضروری ہے، ورنہ مس کنڈکٹ میں آئے گا. Acquittal by the court of law as a result of the compounding of an offence involving moral turpitude or affecting human body. Conviction for an offence by a court of law. یہ تین چیزیں ہیں جی، بڑی کلیئر ہیں. اگر عدالت نے آپ کو بری کر دیا، بے شک اس کی سزا آپ کو دے دی گی، لیکن آپ کو ڈپارٹمنٹل انکوائری بھگتنی پڑے گی اس پیڈا ایکٹ کے تحت. کنوکشن آف لا ہے اگر، تو پھر اس پہ بھی پیڈا ایکٹ لگے گا.
یہ پہلے لیکچر میں ڈیفینیشنز کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، اور امید ہے کہ ان ڈیفینیشنز کو آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے. باقی ہم ڈسکشن میں اس کا پارٹ بنائیں گے جو ایمبیگوٹیز رہ گئی ہیں، تاکہ اس ایکٹ پر پراپرلی ہم عمل کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ.